بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتحم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ میرے محترم اور محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں کافی عرصے کے بعد آپ کے شہر میر بلخاص میں حاضر ہوا اور جمعیت علماء پاکستان میر بلخاص کے تمام عہدیداران جو ضلع کے ہیں اور ڈویژن کے ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس جہاد کانفرنس کو منعقد کیا، ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر بیٹھ کر سننے کا اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ اور میں آپ حضرات کو بھی جو جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے، جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر لبیک کہا اور جہاد کانفرنس میں اپنی آمد سے آپ نے رونق بخشی، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے آرام کو اور اپنے وقت کو قربان کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعیت علماء پاکستان وقتاً فوقتاً اپنی بساط کے مطابق ملک کے حالات میں، اپنے وسائل اور اپنے حالات کے مطابق ملک کے حالات میں، اس کی روشنی میں واقعات اور حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا تھوڑا بہت کردار اس میں ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے مذہبی مسائل اور سیاسی مسائل پر جمعیت علماء پاکستان اپنا مؤثر کردار ادا کرتی رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بھی اس وقت ہم جس ملک میں ہیں، جس کو ہمارا وطن عزیز ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح سے ہمارے سانس نکلتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہر سانس میں ہر محب وطن کی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وطن عزیز کو سلامت رکھے۔ اس لیے یہ بڑی عظیم قربانیوں کے بعد ہم نے
انگریز اور ہندو سے اس وطن کو حاصل کیا۔ انگریز نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، اور ہندو بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، بھارت کا ہندو وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے۔ میں جب ہندو کی بات یا بھارت کی بات کرتا ہوں تو وہ ہندوستان کے اور بھارت کے ہندو کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان کا جو ہندو ہے اس کے متعلق میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کی جان، ان کے مال کا تحفظ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ ان کے متعلق ہم کچھ نہیں کہتے، وہ حکومت ان کے معاملات کو دیکھتے رہتی ہے، لیکن ان کے جان کی اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ایسی ہی ہے جیسے ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا اپنی خود کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مذہب نے ہم پر فریضہ عائد کیا ہے۔ ہمارے آقا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر و عمر کو بلا کر وصیت فرمائی، ہم فی ذمتنا، یہ جو اقلیتیں ہیں، کافر ہوں، مشرک ہوں، عیسائی ہوں، غیر مسلم ہوں، یہ سب اقلیتیں ہیں، ان کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت اسی طرح کی جائے جیسے ایک مسلمان خود اپنی جان اور مال کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں غیر مسلم اقلیت اور رعایا کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اس کے پابند ہیں۔ تو میں جب بات کر رہا تھا تو ہندوستان کا ہندو پاکستان کا بدترین دشمن تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بڑھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ خطے میں اسلام کا ایک مرکز اور اسلام کا ایک قلعہ وجود میں آئے، اور انگریز بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ انگریز کے سروں پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 800 سال پہلے جو جوتے لگائے تھے بیت المقدس میں، اور ان کے بادشاہ کو، رچرڈ انگلستان کے بادشاہ کو گرفتار کیا تھا جس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، اس کو شکست دی تھی۔ انگریز اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس کے زخم چاٹ رہا تھا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے۔ مسلم امہ اور مسلم قیادت اور مسلمان قلعہ بند ہو کر اسلام کو اس ملک پر نافذ کر سکے، انگریز بھی نہیں چاہتا تھا، اور ہندو تو چاہتا ہی نہیں تھا۔ ہندو سے تو ہماری دشمنی جس تاریخ سے ہندوستان میں اس کی سرزمین پر محمد بن قاسم نے قدم رکھا، اس تاریخ سے ہماری ہندو سے دشمنی شروع ہو گئی، اس لیے کہ ہم ایک اللہ معبود کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور دل دربار مدینہ میں حاضر رہتا ہے۔ تو ہندو کو یہ معلوم تھا، ہم ایک اللہ کے سامنے جہاں سر جھکاتے ہیں 360 بتوں کی نفی کرتے ہیں، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کا خدا ہے اس کو کھا جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ میرپور کے لوگ تو بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ سمجھ گئے نا؟ ہندوؤں کا جو خدا ہے وہ ہماری اور آپ کی غذا ہے، گاؤ ماتا۔ تو ظاہر ہے دوستی تو ہو نہیں سکتی، دشمنی ہی رہے گی۔ تو 1350 سال سے جس تاریخ سے محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا، ہندو چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دے، لیکن جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے یہ ابھرتا چلا جائے گا۔ ہندو دباتا رہا، مسلمان ابھرتا رہا، اور ہندو آج تک یہ نہیں بھولا کہ مسلمانوں نے 900 سال تک ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کی ہے اور ہندو کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولا، اور اسی بات کا اس نے بدلہ ہم سے مشرقی پاکستان میں لیا، اور ہندوؤں کی فوجیں ڈھاکے میں داخل ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے اور آپ کو یاد ہے، اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا میرے عزیز، ہندو فوجیں جب ڈھاکے میں داخل ہوئی تو مشرقی پاکستان میں ہندو فوجوں نے قبضہ کرنے کے بعد 1 لاکھ مسلمان عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو پکڑ کر کلکتے کے بازاروں میں فروخت کیا اور ان کو کسبی اور رنڈی بنا کر پیش کر دیا۔
یہ ہندوؤں نے کیا، مسلمانوں کی جائیدادیں لوٹی، مسلمانوں کے کارخانے ختم کر دیے، مشرقی پاکستان کو لوٹ لیا۔ یہ ہندو فوجوں کا کارنامہ تھا۔ اخبارات میں آتا رہا، بین الاقوامی اخبارات میں آتا رہا، یہاں کے تمام اخبارات میں آتا رہا کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہی سلوک آج بھارتی فوجیں کشمیر میں کر رہی ہیں۔ کشمیر میں اب تک جنگ آزادی میں 60,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکا ہے، 40,000 سے زائد مسلمان عورتیں اپنی عزت و آبرو سے محروم ہو چکی ہیں، 7 لاکھ بھارتی فوج کشمیر کا گھیرا کیے ہوئے ہے اور مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، ان کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اب سوچو میرے محترم بھائی، اب سوچو مشرقی پاکستان میں ڈھاکے میں جو گزری سن 1971 میں، اگر اس کو نہیں بھولے، چلو اگر اس کو بھول گئے ہو تو سن 1947 تو یاد ہوگا کس طرح سے ہندوستان سے آئے، ہندوستان میں ہندوؤں نے کیا سلوک کیا، سکھوں نے کس طرح سے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمان خواتین کی عصمتوں کو لوٹا، مشرقی پنجاب میں، بہار میں